السلام علیکم. اراؤنڈ دی فیکٹ میں خوش آمدید. مجھے کہتے ہیں عرفان. آج کی ویڈیو روٹین سے کچھ ہٹ کر ہے. آج کی ویڈیو میں کچھ ایسا بتانے والا ہوں جو انتہائی چونکا دینے والا ہوگا. اور اس ویڈیو میں یہ بیسیکلی اس کی بیس کیا ہوگی؟ اس کی بیس ہے USA نیوز ہیڈ کوارٹر کا ایک ادارہ ہے, اس کا نام ہے پولیٹیکو. اس ادارے کے ہاتھ برطانیہ کی کچھ انتہائی خفیہ نوعیت کی دستاویزات لگی ہیں اور ان دستاویزات کی بہت زیادہ حفاظت کی جاتی ہے, لیکن اس ادارے کے ہاتھ لگ گئی ہیں تو اس ادارے نے یعنی پولیٹیکو نے ان کو ریویل کر دیا, ان کو شائع کر دیا ہے. اور یہ برطانیہ کی جو ملکہ ہیں اس کی وفات کے متعلق جو انتظامات ہیں ان سے متعلق یہ دستاویزات ہیں. یعنی آپ کو تھوڑا سا یہ بتاتا چلوں کہ جب بھی کوئی بادشاہ یا ملکہ برطانیہ یا کوئی بھی جو بھی بادشاہت کے عہدے پر فائز ہے, اس کا جب انتقال ہوتا ہے تو اس آپریشن کا ایک اسپیشل کوڈ ہوتا ہے اور وہ کوڈ کا نام بتایا گیا ہے. اس کے علاوہ آپ کو اس ویڈیو میں یہ بتاؤں گا کہ ان میں جو پچھلے خاندان کے کچھ لوگ جن کی وفات ہوئی ہے ان میں سب سے زیادہ کامن چیز کیا تھی, وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا. اس آپریشن کا نام کیا ہوگا, ملکہ برطانیہ جو ہیں ان کو کتنے دن کے بعد دفن کیا جائے گا, ان کے جو وارث ہیں پرنس چارلز وہ جو ہیں وہ کن کن علاقوں کا دورہ کریں گے, اور یہ سارے کی ساری تفصیلات اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا. اس کے علاوہ کچھ اور بڑی دلچسپ چیزیں ہیں جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے میں نے اس ویڈیو میں. سب سے پہلی بات, جس دن ملکہ برطانیہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کی دھڑکن ہے, دل کی دھڑکن ہے, اور اس کا جو اسپیشل ان کا جب بھی خدا نخواستہ اگر انتقال ہوتا ہے تو وہ ایک بڑا قومی سانحہ تصور کیا جائے گا. اور جس دن ملکہ برطانیہ کی وفات ہوگی, یہ ساری کی ساری نیوز, یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں اس پیپر میں لکھی ہوئی ہیں, پولیٹیکو نے جو شائع کیا ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جس دن ملکہ برطانیہ کی وفات ہوگی اس دن کا نام ڈی ڈے لکھا جائے گا, اس کا دن کا نام ہوگا ڈی ڈے. سیکنڈلی, اس کے علاوہ اس کا جو کوڈ نیم ہے, جو یہ سارے آپریشن, ظاہر ہے اس آپریشن کی وجہ یہ ہے کہ لاکھوں بلکہ کروڑوں لوگ جو ہیں وہ لندن کی طرف ٹریول کر سکتے ہیں. یہ سارے کے سارے ان کے دفن کرنے کے انتظامات, ان کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ کہاں پہ رکھی جائے گی, اور ان کے سارے انتظامات جو ہیں, اس کا نام ہوگا آپریشن لندن برج. یہ اس آپریشن کا کوڈ ہے, آپریشن لندن برج. اس دوران مسائل کیا ہوں گے؟ اس دوران سب سے بڑا مسئلہ جو ہوگا وہ ہوگا کہ برطانیہ میں لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے اس کو کنٹرول کرنا. لاکھوں لوگ جو ہیں برطانیہ کی طرف, اس میں لندن کی طرف ٹریول کریں گے, اس ٹریفک کو کنٹرول کرنا. اس کے علاوہ ایک اور بڑا مسئلہ ہونے والا ہے وہاں پہ, اور وہ مسئلہ ہے فوڈ کی شارٹیج کا, کیونکہ جب اتنے لاکھوں لوگ اچانک سے جو باہر سے آئیں گے وہ لندن میں آ جائیں گے, اور ان کی جو خوراک وغیرہ اور ان کے دیگر انتظامات ہیں اس کے نتیجے میں فوڈ کی شارٹیج ہو سکتی ہے وہاں پہ. ان کے رہنے کے انتظامات جو ہیں, مطلب ایک سسٹم جو ہے برطانیہ میں, جو لندن میں ایک سسٹم ہے وہ کولیپس کر جانے کا خدشہ ہے. یہ سارے کے سارے انتظامات جو ہیں یہ کیے جائیں گے, اور اس آپریشن کا کلیکٹیولی جو نیم ہے اس کا نام ہے, جسے کوڈ نیم کہا جاتا ہے, وہاں پہ ان کی جو سرکاری دستاویزات ہیں اس کو کوڈ نیم کہا جاتا ہے, اور اس کا نام ہے آپریشن لندن برج. اس وقت برطانیہ کی جو ملکہ ہیں ان کا نام ہے ایلزبتھ II. ایلزبتھ II ان کا نام کیوں ہے؟ کیونکہ جو پریویس جو بادشاہ تھے ان کا نام تھا جارج ششم, اور ان کی جو ملکہ تھیں ان کا نام تھا, ان کی جو مسز تھیں, ان کی جو وائف تھیں, ان کا نام تھا کوئین ایلزبتھ. اور یہ بیسیکلی ان کی بیٹی ہیں چونکہ, تو اس لیے ان کا نام بھی ایلزبتھ رکھا گیا. اور ایلزبتھ II ان کا نام اس لیے رکھا گیا کیونکہ ایلزبتھ اگر کہا جائے تو اس سے مراد ظاہر ہے کہ وہ پریویس جو جارج ششم کی جو وائف ہیں وہ تو نہیں ہو سکتی, تو اس لیے تھوڑا سا ان کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے ان کے نام کے ساتھ II لگایا گیا. تو یہ جو ملکہ برطانیہ ایلزبتھ II ہیں, اگر ان کی آج جو ایج ہے وہ ہے تقریباً 95 ایئرس. ملکہ برطانیہ ایلزبتھ II سب سے لانگ سرونگ جو ملکہ ہیں وہ ہیں. ان کی جو وہ ملکہ بنی تو وہ 1952 میں بنی. 1952 سے لے کر آج تک
وہ ملکہ برطانیہ ہیں اور سب سے زیادہ ملکہ کے عہدے پر فائز رہنے والی خاتون ہیں ملکہ ایلزبتھ II۔ جس دن ملکہ برطانیہ کی وفات ہوگی اس سے جو پارلیمنٹ ہاؤس ہے 3 دن تک ان کا جو کافن ہے وہ رکھا جائے گا، پارلیمنٹ ہاؤس کی عمارت میں رکھا جائے گا، کیونکہ لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہیں وہ برطانیہ میں اس کی طرف آئیں گے، لندن کی طرف آئیں گے اور ملکہ برطانیہ کا آخری دیدار کریں گے۔ اور وفات کے 10ویں دن، یعنی جب وفات ہوگی ان کی، اس کے 10ویں دن ان کو دفن کیا جائے گا، 10th ڈے۔ یہ 10 دن تک کیا ہوگا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 10 دن تک کیا ہوگا۔ پرنس چارلز جو ہیں یہ برطانیہ کا ان 10 دنوں کے دوران ان کا دورہ کریں گے، پورے برطانیہ کا دورہ کریں گے۔ اور یہ جو برطانیہ کا دورہ ہوگا، یاد رہے کہ برطانیہ کی 4 نیشنز ہیں جن کو یونائٹڈ کنگڈم کہا جاتا ہے۔ نمبر 1 انگلینڈ، اسکاٹ لینڈ، ویلز، ناردرن آئرلینڈ۔ یہ 4 نیشنز ہیں جو مل کر کمبائن یونائٹڈ کنگڈم بناتی ہیں یا UK بناتی ہیں۔ تو یہ 4 نیشنز ہیں، یہ جو پرنس چارلز ہیں یہ ان 10 دنوں کے دوران ان 4 نیشنز کا دورہ کریں گے۔ اور جس دن ان کی جو میت ہے وہ دفن کی جائے گی، جب ان کو دفن کیا جائے گا تو اس دن کا نام، یہ جو پرانا عرصہ دراز سے ان کا ایک معاہدہ چلا آ رہا ہے جو کہ مونارچ یعنی کہ بادشاہ اور اسٹیٹ کے بیچ میں ہے، کہ جس دن یہ ملکہ یا بادشاہ یا کوئی بھی جو دفن ہوگا تو اس دن کو نیشنل مارننگ ڈے قرار دیا جائے گا، یعنی قومی غم کا تہوار جو ہے اس دن کو قرار دیا جائے گا۔ 2017 میں بھی اسی طرح کی ایک سٹوری جو ہے وہ دی گارڈین اخبار نے چھاپی تھی، لیکن اس میں اتنی تفصیلات نہیں تھی، اس میں یہ پتہ نہیں تھا کہ اس آپریشن کا نام یا کوڈ نیم جو ہے وہ کیا ہوگا، اور اس کی مزید جو تفصیلات ہیں وہ نہیں تھی۔ کچھ اور تفصیلات جو ہیں وہ اس میں شائع کی گئی تھیں دی گارڈین میں 2017 میں۔ جارج ششم، ان کی ملکہ اور ان کی بیٹی جن کا نام پرنسس مارگریٹ تھا، ان تینوں کے بیچ میں جب ان کی وفات ہوئی تو ان تینوں کے بیچ میں ایک چیز کامن تھی، اور وہ آپ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ ان تینوں کی وفات دوران نیند ہوئی۔ جارج ششم جو ہیں یہ ان کی جو ڈیتھ ہوئی وہ 6 فروری 1952 میں ہوئی اور ان کو دفن کیا گیا 15 فروری 1952 میں۔ ان کا جو اسی طرح کر کے ان کے جو کفن کو رکھا گیا 3 دن کے لیے، عام لوگوں کے لیے کھولا گیا، اور تقریباً 9 دن کے بعد ان کی تدفین کی گئی۔ اور ان کا جو کوڈ تھا، اس آپریشن کا کوڈ جس میں ان کو تدفین کی جانی تھی اور سارا کچھ کیا جانا تھا، اس کا نام تھا ہائیڈ پارک کارنر۔ جب ان کی تدفین کی گئی تو اس دوران تقریباً 3,04,000 لوگ جو ہیں وہ ان کے جو نوٹ کیے گئے وہ آئے، اور انہوں نے تقریباً 6 کلومیٹر لمبی لائن تھی جس میں کھڑے ہو کر، جس کا حصہ بن کر لوگوں نے ان کا آخری دیدار کیا۔ جارج ششم کی تدفین ہوئی لنگز کی ایک ڈیزیز کے باعث۔ جو ملکہ ایلزبتھ جو کہ ان کی مسز تھی، کوئین ایلزبتھ جن کو کہا جاتا ہے، تو ان کی ڈیزیز بھی نمونیا سے ہوئی۔ جو ان کی بیٹی ہیں مارگریٹ، پرنسس مارگریٹ، ان کی تدفین، ان کا جو وہ بھی دوران نیند ہی، یہ تینوں جو اشخاص جن کا میں نام لے رہا ہوں، یہ پرنسس مارگریٹ، جارج ششم اور ان کی ملکہ جو کوئین ایلزبتھ جن کا نام ہے، ان تینوں کی جو ڈیتھ ہے وہ ہوئی نیند کے دوران، ڈیتھ ہوئی ان کی۔ اور ان کا جو ملکہ ایلزبتھ، جو کوئین ایلزبتھ ہیں جو کہ جارج ششم کی وائف تھیں، ان کی ڈیتھ ہوئی 2002 میں۔ اسی طرح اسی سال جو ان کی بیٹی ہیں پرنسس مارگریٹ، ان کی ڈیتھ جو ہے وہ بھی 2002 میں ہوئی۔ یہ کچھ چیزیں تھیں، یہ کچھ سیکرٹس تھے، یہ کچھ ریولیشنز تھیں جو کہ پولیٹیکو نے پبلش کی اور جو میں نے آپ تک پہنچائیں۔ اسی کے ساتھ عرفان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔